جاری رکھا جائے اور اس میں اور زیادہ زوردار طریقے سے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ قاضی حسین احمد کے دور میں بڑی اچھی فضا تھی، اس فضا کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے، ایسا متحدہ مجلس عمل کے فعال بنانے کی بھی ضرورت ہے. اس سے نزدیکیاں ہوں گی، قرب ہوگا، ایک دوسرے کے نزدیک ہوں گے تو صورتحال جو ہے وہ بہتر ہوگی. میں اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ یہ مسئلے کی اختلافات کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں. کل جو رینجر والے مارے گئے وہ یہ، اور اتنے واقعات ہو چکے ہیں، اتنے بے شمار کہ حد و حساب نہیں ہے. سب مسئلے کی جو ناگا پربت میں مارے گئے ناگا پربت والے، وہ کسی مسئلہ رول آف لا کا ہے. پاکستان کے آئین پر عمل نہیں ہو رہا، پاکستان کے اندر لا نام بھی کوئی چیز نہیں ہے، مجرم کبھی انصاف کے کٹہرے میں نہیں آئے، اور آج تک کسی قاتل کو، کسی مجرم کو سزا نہیں ملی ہے. حکومتوں کے پاس، میں پھر کہوں گا، پاور نہیں ہے، اختیار نہیں ہے. ہم منتظر ہیں کہ موجودہ حکومتیں آئی ہیں اعلانات کے ساتھ اور تبدیلی کے نعرے کے ساتھ اور نئے پاکستان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں گے. یہ اپنی قوت استعمال کریں، تحقیقات کریں، کمیشن بنائیں آپ ایسا جو تحقیقات کرے کہ اس کے اسباب و عوامل کیا ہے اور اس کو روکنے کی کس طریقے پر روکا جائے. ملک میں ایک انارکی کی کیفیت ہے. میں تو عوام کو پیغام دے رہا ہوں کہ اب اپنے تحفظ کے لیے وہ خود اقدامات کرے، اور اس کے لیے ہم بھی ان کے ساتھ سپورٹ کریں گے اور اس کے لیے اقدامات کریں گے، اس لیے کہ صورتحال ایسی ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف نہ بڑھیں کہ جہاں ملک کے اندر انارکی پھیل جائے. کوئی پرسان حال نہیں ہے، صورتحال انتہائی بدترین ہے. کس واقعے کے بارے میں حقائق بتائے گئے؟ روزانہ وہ گرفتاریوں کی بات کرتے ہیں. اگر گرفتاریوں پہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اعلانات کے حوالے سے تو آدھا پاکستان کلادم تنظیموں کا گرفتار ہو چکا ہے. کوئی کہاں ہے گرفتار شدہ لوگ؟ کس کو سزا ملی؟ ایک قاتل کو بھی آج تک. اور دیکھیے تعجب ہے کہ ادھر وہ مار رہے ہیں اپنے مخالفوں کو ڈرون کے ذریعہ، ادھر آپ جو قاتل ہیں، مجرم ہیں، ان کی سزائے موت خاتمے کی طرف آپ جا رہے ہیں. ایک تضادات ہیں اس ملک کے اندر، ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. حکومتوں کو پاور استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تحقیقات کر کے عوامل کی بھی تحقیقات کیجیے، اسباب کے بھی، اور اس کے بعد جو اقدامات ہیں کرنے ہیں وہ آئین اور قانون کی روشنی میں کیجیے، نتیجہ بہتر ہوگا. اچھا، اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ حکومتیں بے اختیار ہیں، ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک واقعہ ہوا، ثاقب باکسر جن کا لیاری سے تعلق تھا، ان کو مبینہ طور پہ رینجرز نے قتل کر دیا. تو اس کے بعد جو مظاہرہ ہوا تو اس میں جو پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالقادر پٹیل ہیں، وہ بجائے کہ اپنی پارٹی کے چیف منسٹر کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اس کی تحقیقات کریں، وہ کہاں پہ گئے؟ رینجرز ہیڈ کوارٹر کے باہر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ رینجرز جو ہے وہ تو صوبائی حکومت کی مرضی سے وہاں پہ کام کر رہی ہے، تو آپ اپنے چیف منسٹر کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ آپ رینجرز والوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک تازہ لہر ابری ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ علماء کرام اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر دوست محمد صاحب، توہین صحابہ، توہین اہل بیت کا قانون تو پاکستان میں موجود ہے، عمل درآمد نہیں ہوتا. اور کیا تجاویز ہیں آپ کے خیال میں جن پہ عمل درآمد کر کے علماء کرام فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو فروغ دے سکتے ہیں؟ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو کتب اور لٹریچر پاکستان میں اس طرح کا موجود ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو مسموم کرتے ہیں، اس کو بالاتفاق کے علماء آپس میں مل بیٹھ کے قومی سطح پہ اور حکومت کی سپورٹ کے ساتھ ان کے تلف کرنے، جلانے یا ختم کرنے کا انتظام کیا جائے. اور آئندہ کے لیے تمام پبلشرز جتنے بھی ہیں پاکستان کے بڑے بڑے، لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں یا کسی اور شہر میں ہیں، ان کو پابند کیا جائے. جس طرح ایک سینسر بورڈ ہوتا ہے، وہ سینسر بورڈ اس بات کا پابند ہو کہ کوئی بھی کتاب اشاعت کے لیے آئے پہلے اس بورڈ سے ہو کر آئے، تاکہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے. ٹھیک ہے، چلے یہ تو بات ہوگی. اچھا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب، یہ ایک تجویز دی ڈاکٹر دوست محمد صاحب نے کہ جو قابل اعتراض لٹریچر ہے اس کو تمام مکاتب فکر کے علماء مل کے تلف کریں، یہ تو بات ہو گئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رینجرز پر حملہ ہوتا ہے، جو ایف سی والوں پہ حملہ ہوتا ہے، جو ناگا پربت میں غیر ملکی سیاحوں پر حملہ ہوتا ہے، ان پہ جو حملہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے کیسے نپٹا جائے؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے؟ حامد میر صاحب، میں آپ کے عرض کروں کہ اصل میں ہم بہت سارے واقعات کو ملا رہے ہیں. جن واقعات کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں
اس سلسلے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ در حقیقت اپنی طاقت منوانے کا ایک خبت ہے، ایک جنون ہے، تاکہ ان کو مذاکرات کی میز پر لایا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وہ غیر ملکی سیاحوں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ رینجرز پر بھی حملے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک 3 pronged اسٹریٹجی ہے جو سہجتی حکمت عملی ہے ان کی، اور اس پر وہ عمل کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ حکومت کو دباؤ میں لے رہے ہیں کہ تم ہم سے بات کرو اور ہماری شرائط پر ہم سے بات کرو، اور تیسری طرف وہ فرقے وارانہ تصادم میں بھی ملوث ہیں۔ تصادم کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ان کے نزدیک یہ جو لٹریچر ہے یا دیگر جو بھی چیزیں فیس بک پر موجود ہیں، آپ جانتے ہیں اچھی طرح کیا کیا موجود ہے، تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر حملے کیے جائیں۔ میں نے ہر سامنے پیش کیا تھا، میں پھر پیش کرتا ہوں، آپ اس پر سنجیدگی سے آپ سب کو سوچنا چاہیے۔ آج آپ اس بات کو شاید لائٹ لے لیں، لیکن میں آج بھی یہی کہوں گا کہ جب تک مسالک کے نزدیک محترم اور معزز شخصیات کے ایام کے دوران دیگر مسالک کے لوگ نہیں آئیں گے اور یہ کھل کر نہیں بتائیں گے کہ ہم ان کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حامد میر صاحب، یہ بہت اچھی بات ہے ملی یکجہتی کونسل کا بن جانا، لوگوں کا بیٹھ جانا، قربتیں بڑھنا۔ ساجد نقوی صاحب تو ہمیشہ سے کوششیں کرتے رہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے کوششیں کرتے رہے، علامہ شاہ احمد نورانی مرحوم کی تو بہت کوششیں تھیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سب، ساجد میر صاحب، یہ سارے مسالک کے لوگ بہت قابل احترام ہیں، میں تو ان سب کی بہت عزت کرتا ہوں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، لیکن ان کے بیٹھ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا حامد میر صاحب، جب تک کہ جو مسالک کے نزدیک محترم اور معزز شخصیات ہیں، میں ریپیٹ کرتا ہوں، محترم اور معزز ایک ہی زبان بول رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں جی میرا طالبان قائدین سے رابطہ ہوا جس میں انہوں نے مجھے تحریری طور پہ حکم دیا کہ یہ پیغام آپ کو دیا جائے کہ دہشت گرد، مجاہد اور اغواکار میں فرق واضح کیا جائے، اور طالبان کے وہ تمام گروپ جو امیر المومنین ملا عمر کے ہاتھ بیعت کر چکے ہیں، وہ تمام گروپ اسلام پاکستان، آئین پاکستان، افواج پاکستان کے مددگار ہیں، اور اس میں غیر ملکی ایجنٹ غیر ملکی وسائل و اسلحہ پہ کچھ کر رہے ہیں، اس میں مقامی ایجنٹ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو وہ اب طالبان کو اور اغوا کاروں کو اور یہ جو لوگ مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، اس میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ایک کنفیوژن ہے؟ یقیناً، کیونکہ حکیم اللہ مسعود صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں ملا عمر کو امیر المومنین مانتا ہوں۔ یہ اتنا گمبھیر کنفیوژن ہے کہ یہ ایک پروگرام میں یا اس قسم کی ایک بیٹھک میں یہ حل نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ان کو الگ کیا جا سکتا ہے یا ان کو ممیز کیا جا سکتا ہے یا نہیں، دیکھیں جی، ایک وہ ہے کہ جو استعمار کے خلاف لوگ لڑتے ہیں ان کو فریڈم فائٹرز کہتے ہیں، مجاہد کہتے ہیں ہمارے ہاں، یا جو بھی نام دیا جاتا ہے، اور سب لوگ تاریخ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر افواج پاکستان کے خلاف یا عوام پاکستان کے خلاف یقیناً وہ دہشت گرد ہیں، جو عوام پاکستان کے خلاف یا افواج پاکستان کے ساجد خلاف۔ نقوی صاحب، آخری بات آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا، جہاں تک لٹریچر کی بات ہے تو جو لٹریچر علمی سطح سے ہٹ کر ہے اور تہذیب کے دائرے کے اندر نہیں ہے، اس کو دریابرد کر دینا چاہیے، اس کو تلف کر دینا چاہیے۔ جہاں تک مقدس ہستیوں کا سلسلہ ہے وہ طے ہے، ہم نے ہر دفعہ ان کے احترام کے حوالے سے ایک تاکید کی ہے اور ہم اس پر قائم ہیں کہ تمام مذاہب کے مقدس ہستیوں کی وہ کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس کی بنیاد فرقہ واریت یا یہ مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل ہیں، فتاوا بھی ہیں خود کش حملے کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے، یہ مسائل نہیں ہیں۔ جب اس قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو مذہب کو درمیان میں لا کر لوگوں کو اس طرف رخ دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے خیال میں اصل مسئلہ رول آف لا؟ اصل میں رول آف لا ہے، آئین نہیں ہے، ملک آئین پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اگر اس آئین کو آپ نہیں مانتے تو نیا سوشل کنٹریکٹ بنائیے، یہ ملک کو آئین جو ہے کہ فائدہ نہیں دے رہا، اس کا نتیجہ کوئی نہیں، انارکی ہے ملک کے اندر، افراتفری ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی بتایا نہیں جا رہی ہے قاتل کون ہے، پلتے کہاں ہیں، ان کے پیچھے کون ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جا رہا، ان کو کوئی سزا نہیں، ایک قاتل بھی آج تک پھانسی پہ نہیں لٹکایا گیا اور پھانسی کے خاتمے۔ بہت شکریہ ساجد نقوی صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر دوست محمد صاحب، ڈاکٹر عامر یعقوب صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو ہم نے یہ گفتگو کی ہے، میرا سوال یہ تھا کہ کیا یہ جو خودکش حملے بڑھتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہو رہے؟ کیا حکومتی اداروں کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ ساتھ کیا علماء بھی ناکام ہو چکے ہیں؟ ہمارے جو یہاں پہ جید علماء کرام تھے، انہوں نے بہت سی تجاویز پیش کی ہیں اور بڑی اچھی تجاویز پیش کی ہیں، لیکن اصل بات وہی ہے رول آف لا اور قانون کی بالادستی کو ممکن بنانا ہر پاکستانی شہری اور ہر ادارے کا فرض ہے۔ اور جب تک تمام ادارے مل کر
ایک پیج پر آ کے رول آف لا کو ممکن نہیں بنائیں گے تو کوئٹہ سے لے کے کراچی تک، پشاور سے لے کے شمالی وزیرستان تک روزانہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں یتیم ہوتی رہیں گی، ہماری مائیں بیوہ ہوتی رہیں گی، ہماری بیٹیاں جو ہیں اور ہماری بہنیں بیوہ ہوتی رہیں گی. اس سلسلے کو روکنے کا بہترین طریقہ رول آف لا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.